بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ دوم، پارٹ نمبر 9، پیج نمبر 520۔ آج کے علمی دور میں جبکہ ماہرین علم الصناعِ حیوانات کی تحقیق اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ید قدرت نے حیوانات میں بھی نفس ناطقہ اور اس کے لیے لغات مخصوصہ ودیعت کیے، اگرچہ وہ نفوس انسان کے نفس ناطقہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ ضعیف اور کمزور ہیں، اور جبکہ حیوانات کی فہم و فراست پر فلسفیانہ مباحث کیے جا رہے ہیں اور ان کی بولیوں اور زبانوں کی اقسام اور ان کی جدا جدا ابجد کو حقائق ثابتہ کی طرح نمایاں کیا جا رہا ہے۔ دائرۃ المعارف للبستانی جلد 7 صفحہ 287-288۔ ایسے دور میں اگر وحی الہی کے ذریعہ یہ یقین دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے پیغمبر کو دنیاوی اسباب سے بالاتر ہو کر حیوانات کی بول چال کا علم عطا فرمایا تو سخت حیرت ہے کہ اس کو کیوں عقلاً محال سمجھا جائے اور اس میں رقیق تعویل بلکہ تحریف کی سعی کی جاتی ہے۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بارش نہیں ہوئی۔ قحط کی حالت دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ استسقاء کے لیے میدان میں نکلے۔ راہ میں دیکھا کہ ایک چونٹی الگ قدم اٹھائے آسمان کی جانب نظر کیے یہ دعا مانگ رہی ہے، خدایا ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ہیں اور تیرے فضل کے محتاج، ہم کو بارش سے محروم نہ کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، بس چلو، ایک حیوان کی دعا نے ہمارا کام کر دیا، اب تمہاری طلب کے بغیر ہی بارش ہوگی۔ یہ روایت موقوف اور مرفوع دونوں طریقوں سے ابن عساکر اور ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 2 و تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 359۔ لیکن محدثین کے نزدیک اس روایت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کرنا محل نظر ہے۔ البتہ چونٹی کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک مرفوع حدیث یہ ضرور موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی نبی کے ایک چونٹی نے کاٹ کھایا۔ پیغمبر نے غصہ میں اس سوراخ کو جلا دینے کا حکم دے دیا جس میں سے اس چونٹی نے نکل کر ان کے کاٹا تھا۔ فوراً ان پر خدا کی وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک چونٹی کے کاٹنے پر گھر کو جلا دینے کا حکم تم نے کیوں دیا؟ تم کو کیا معلوم کہ اس میں کس قدر بے خطا چونٹیاں موجود تھیں؟ صرف اس ایک چونٹی ہی کو ہلاک کر دینے پر کیوں اکتفا نہیں کیا؟ مسلم کتاب الانبیاء آیات زیر بحث میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مقولہ مذکور ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم کو سب کچھ دیا گیا ہے۔ اس کے معنی صاف اور متبادر یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایسا نوازا ہے کہ اپنی نعمتوں کی ہم پر بارش کر دی ہے، اور یہ کہ گویا کائنات کی ہر چیز ہم کو میسر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا۔ قرآن عزیز نے سورہ نمل میں حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، جو اپنے تفصیلی اور جزئی واقعات کے لحاظ سے بہت دلچسپ اور پیدا شدہ نتائج و بصائر کے پیش نظر بہت اہم تاریخی واقعہ ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمات کے لیے فوج در فوج حاضر رہتے تھے اور اپنے اپنے مراتب اور مفوضہ خدمات پر بغیر چوں چراں تابع فرمان۔ ایک مرتبہ دربار سلیمانی اپنے پورے جاہ و جشن کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر غیر حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو اس کی بے وجہ غیر حاضری سخت قابل سزا ہے، اس لیے میں اس کو یا تو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ کو پہلے سے نہیں ہے، وہ یہ کہ یمن کے علاقہ میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت سلطنت اپنی خاص خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ مالک کائنات پروردگار عالم
वहदहू ला शरीक लहू की प्रस्तिश नहीं करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छे तेरे झूठ का इम्तिहान अभी हो जाएगा, तो अगर सच्चा है तो मेरा ये खत ले जा और उसको उन तक पहुंचा दे और इंतजार करके वो इसके मुतालिक क्या गुफ्तगू करते हैं। मलका की गोद में जब खत गिरा तो उसने उसको पढ़ा और फिर अपने दरबारियों से कहने लगी कि अभी मेरे पास एक मुअज़्ज़ज़ मकतूब आया है जिसमें यह दर्ज है, ये ख़त सुलेमान की जानिब से और अल्लाह के नाम से शुरू है जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। तुमको हम पर सरकशी और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए और तुम मेरे पास खुदा के फर्माबरदार मुस्लिम होकर आओ। मलका सबा ने ख़त की इबारत पढ़कर कहा, ए मेरे अरकान दौलत, तुम जानते हो कि मैं अहम मामलात में तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई कभी इकदाम नहीं करती, इसलिए अब तुम मुझे मशवरा दो कि मुझको क्या करना चाहिए। अरकान दौलत ने कहा कि जहाँ तक मरऊब होने का ताल्लुक है तो इसकी कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ज़बरदस्त ताकत और जंगी क़ुव्वत के मालिक हैं। रहा मशवरा का मामला तो फैसला आपके हाथ में है, जो मुनासिब हो उसके लिए हुक्म कीजिए। मलका ने कहा, बेशक हम ताकतवर और साहिब शौकत ज़रूर हैं, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के मामले में हमको उजलत नहीं करनी चाहिए। पहले हमको इसकी क़ुव्वत और ताकत का अंदाज़ा कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि जिस अजीब तरीका से हम तक ये पैगाम पहुंचा है वो इसका सबक देता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के मामला में सोच समझ कर कदम उठाना मुनासिब है। मेरा इरादा ये है कि चंद कासिद रवाना करूं और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उम्दा और बेश बहा तोहफ़ ले जाएं। इस बहाना से वो उसकी शौकत और अज़मत का अंदाज़ा लगा सकेंगे और ये भी मालूम हो जाएगा कि वो हमसे क्या चाहता है। अगर वाकई वो ज़बरदस्त क़ुव्वत और शौकत का मालिक और शहनशाह है तो फिर उससे हमारा लड़ना फजूल है, इसलिए कि साहिब ताकत और शौकत बादशाहों का ये दस्तूर है कि जब वो किसी बस्ती में फातिहाना गलबा के साथ दाखिल होते हैं तो उस शहर को बर्बाद और बाइज्जत शहरियों को जलील ख्वार कर देते हैं। इसलिए बेवजह बर्बादी मोल लेनी क्या ज़रूर। जब मलका सबा के कासिद तहाइफ लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने फरमाया, तुमने और तुम्हारी मलका ने मेरे पैगाम का मकसद गलत समझा। क्या तुम ये चाहते हो कि इन हदाया के जरिए जिनको तुम बेशबहा समझकर बहुत मसरूर हो मुझको फुसलाओ? हालांकि तुम देख रहे हो कि खुदा ताला ने मुझको जो कुछ मरहमत फरमाया है उसके मुकाबला में तुम्हारी ये बेशबहा दौलत कतन हीच है। लिहाजा तुम अपने हदाया वापस ले जाओ और अपनी मलका से कहो कि अगर उसने मेरे पैगाम की तामील नहीं की तो मैं ऐसे अजीम शान लश्कर के साथ सबब वालों को पहुंचूंगा कि तुम उसकी मुदाफियत और मुकाबला से आजिज रहोगे और फिर मैं तुमको जलील और रुस्वा करके शहर बदर कर दूंगा। कासिदों ने वापस जाकर मलका सबा के सामने तमाम रवायदात सुनाई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शौकत और अजमत का जो कुछ मुशाहिदा किया था हर्फ बहर्फ कह सुनाया और बताया कि उसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों ही पर नहीं है बल्कि जिन्नों हैवानात भी उनके ताबे फरमान और मुसख्खर हैं। मलका सबा ने जब ये सुना तो तय कर लिया कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लड़ना अपनी हलाकत को दावत देना है, बेहतर यही है कि इसकी दावत पर लब्बैक कहा जाए। हजरत सुलेमान के मकतूबे गरामी में ये जुमला भी था, वातूनी मुस्लिमीन वतूनी मुस्लिमीन। चूंकि मलका सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दीन और मजहब से नावाकिफ थी, इसलिए उसने लफ्ज़ मुस्लिम को लग़वी माना पर महमूल करते हुए ये समझा कि काहिर बादशाहों की तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद भी यही था कि मैं उसकी फर्माबरदारी और शान हुकूमत का एतराफ़ करते हुए उसके मातहत हो जाना कबूल कर लूँ। लिहाजा उसने ये तय करके सफ़र शुरू कर दिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिया मालूम हो गया कि मलका सबा हाजिर खिदमत हो रही है। तब आपने अपने दरबारियों को मुखातब करके फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मलका सबा के यहाँ पहुँचने से पहले इसका तख्ते शाही उठाकर यहाँ ले आया जाए। तुम में से कौन इस खिदमत को अंजाम दे सकता है? ये सुनकर एक देव पैकर जिन ने कहा कि आपके दरबार बर्खास्त करने से पहले मैं तख्त को ला सकता हूँ। मुझको ये ताकत हासिल है और ये कि मैं उसके बेशबहा सामान के लिए अमीन हूँ, हरगिज़ खयानत नहीं करूँगा। देव पैकर जिन का ये दावा सुनकर हजरत सुलेमान के वजीर ने कहा कि मैं आग झपकते इसको आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुख फेर कर देखा तो मलका सबा का तख्त मौजूद पाया। फरमाने लगे, ये मेरे परवरदिगार का फजल करम है, वो मुझको आजमाता है कि मैं इसका शुक्रगुजार बनता हूँ या नाफरमान। और हकीकत तो यह है कि जो शख्स इसका शुक्रगुजार होता है वो दरअसल अपनी ज़ात ही को नफ़ा पहुँचाता है और जो नाफरमानी करता है तो खुदा उसकी नाफरमानी से बेपरवाह और बुजुर्गतर है और उसका वबाल खुद नाफरमानी करने वाले ही पर पड़ता है। खुदा ताला के अदाए शुक्र के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस तख्त की हैयत में कुछ तब्दीली कर दी जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि मलका सबा ये देखकर हकीकत की तरफ राहयाब होती है या नहीं। कुछ अरसे के बाद
ملکہ سبا حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچ گئی اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہی ہے، یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور قدر حیت کی تبدیلی اس یقین میں تردد پیدا کر رہی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے ساتھ ہی یہ بھی کہا، مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت و طاقت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اسی لیے میں مطیع اور فرمانبردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، اور اب تخت کا یہ محیر العقول معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے، اور ہماری اطاعت و انقیاد کے لیے مزید تازیانہ اس لیے ہم پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اظہار وفاداری و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ ملکہ نے یقین کر لیا کہ کننا مسلمین، ہم فرما بردار ہیں کہہ کر ہم نے سلیمان علیہ السلام کے پیغام کی تعمیل کر دی اور اس کے مقصد کو پورا کر دیا، اور ملکہ کی مشرکانہ زندگی اور آفتاب پرستی مانے آئی کہ وہ حضرت سلیمان کے پیغام حق کی حقیقت سمجھ سکے اور ہدایت کی جانب راہیاب ہو سکے۔ اس لیے اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اظہار مقصد کے لیے دوسرا لطیف طریقہ اختیار کیا اور اس کی ذکاوت و فطانت کو مہمیز کیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک عالی شان شیش محل تیار کرایا تھا جو آبگینہ کی چمک، قصر کی رفعت اور عجیب و غریب صنعت کاری کے لحاظ سے بے نظیر تھا، اور اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن پڑتا تھا اس میں بہت بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا تھا، اور پھر شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا گیا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں صاف شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو ساق سے اوپر چڑھایا تو حضرت سلیمان نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں، یہ پانی نہیں ہے، سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینہ کا ہے۔ ملکہ کی ذکاوت و فطانت پر یہ سخت چوٹ تھی جس نے حقیقت حال سمجھنے کے لیے اس کے قوہ عقلی کو بیدار کر دیا، اور اس نے اب سمجھا کہ اس وقت تک یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے ایک زبردست بادشاہ کی قاہرانہ طاقتوں کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ مجھ پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ سلیمان کو یہ بے نظیر طاقت اور یہ معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کرتا ہے جو شمس و قمر بلکہ کل کائنات کا تنہا مالک ہے، اور اس کے لیے سلیمان علیہ السلام مجھ سے اپنی تابعداری اور فرما برداری کا طالب نہیں بلکہ اسی یکتا ذات کی اطاعت و انقیاد کی دعوت دینا اس کا مقصد ہے۔ ملکہ کے دماغ میں یہ خیال آنا تھا کہ اس نے فوراً حضرت سلیمان کے سامنے ایک شرمسار اور نادم انسان کی طرح درگاہ الہی میں یہ اقرار کیا، پروردگار، آج تک ماں سوا اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر جو بڑا ظلم کیا، مگر اب میں سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا ہی پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، اور اس طرح حضرت سلیمان کے پیغام وقتونی مسلمین کی حقیقی مراد تک پہنچ کر اس نے دین اسلام کو اختیار کر لیا۔ قرآن عزیز نے ملکہ سبا کے اس واقعہ کو ایسے معجزانہ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ واقعہ کے بیان کرنے سے جو حقیقی مقصد ہے یعنی تذکیر وہ بھی نمایاں رہے اور واقعہ کے اہم اور ضروری حصے بھی ذکر میں آ جائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت سلیمان کو علم منطق الطیر عطا ہونے کا جو پہلی آیات میں ذکر ہے اس کی شہادت کے لیے یہ دوسرا واقعہ ہے جو ہدہد پرندہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکالمے سے شروع ہوتا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ
إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين سورہ نمل اور پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگا کیا وجہ میں ہدہد کو نہیں پاتا کیا واقعی وہ غائب ہے ایسا ہے تو ضرور میں اس کو سخت عذاب میں ڈالوں گا یا ضرور اس کو ذبح کروں گا اور یا میرے پاس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے بہت دیر نہیں لگی کہ ہدہد نے حاضر ہو کر کہا میں ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پہلے سے علم نہیں تھا میں سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آپ کے پاس حاضر آیا ہوں میں نے ایک عورت کو ملکہ دیکھا جو اہل سبا پر حکومت کرتی ہے اور اس کے پاس سب کچھ مہیا ہے اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے میں نے اس کو اس حال میں پایا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا آفتاب کی پرستش کرتی اور اس کے سامنے سر بسجدہ ہوتی ہے اور شیطان نے ان کے ان کاموں کو بھلا اور اچھا دکھا رکھا اور راہ مستقیم سے ہٹا رکھا ہے لہٰذا وہ راہ یاب نہیں ہوتے تعجب ہے کہ وہ کیوں اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں اور جو تم ظاہر کر کے کرتے اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو ان سب کا جاننے والا ہے اللہ ہے اس کے ماں سوا کوئی خدا نہیں وہ پروردگار ہے عرش عظیم کا سلیمان نے کہا ہم اب دیکھتے ہیں کہ تو اپنے قول میں سچا ہے یا جھوٹا لے یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ دیکھ کیا جواب دیتے ہیں ملکہ کہنے لگی ہے درباریوں میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا ہے اس میں تحریر ہے یہ خط ہے سلیمان کی جانب سے اور وہ یہ ہے کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے تم کو چاہیے کہ مجھ پر برتری کا اظہار نہ کرو اور میرے مقابلے میں قوت کا مظاہرہ نہ کرو اور چلے آؤ میرے پاس مسلمان ہو کر کہنے لگی اے میری جماعت مجھ کو میرے معاملہ میں مشورہ دو کیونکہ میں تمہارے بغیر مشورہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی انہوں نے جواب دیا ہم بہت قوت والے اور سخت جنگجو ہیں
آگے تیرے اختیار میں ہے، تو غور کر لے کہ تیرا کیا حکم ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب فاتحانہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کرتے اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ سلاطین ایسا ہی کرتے ہیں، اور میں ان کی جانب کچھ ہدایات بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ قاصد جب سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم میری مالی اعانت کرنا چاہتے ہو جو یہ بیش بہا ہدیہ لے کر آئے ہو؟ مجھے یہ نہیں چاہیے، تم ہی اپنے ان تحفوں سے خوش رہو تو واپس جا۔ اگر میرے پیغام کا یہی جواب ہے تو ہم ان پر آ پہنچتے ہیں ایسا لشکر لے کر جن کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے، اور ہم ان کو ذلیل کر کے ان بستیوں سے نکال دیں گے۔ قاصد نے جواب سنایا تو ملکہ نے فوراً ارادہ کر لیا کہ سلیمان تک پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو سلیمان نے کہا، اے درباریو، تم میں کوئی ایسا ہے جو اس کا تخت لے آئے؟ قبل اس کے وہ فرما بردار ہو کر آ پہنچے۔ ان میں سے ایک دیو پیکر نے جن نے کہا، میں اس کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور مجھ کو یہ قدرت حاصل ہے، اور میں اس کے بارے میں امین ہوں۔ اور جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا اس نے کہا، میں تیری پلک جھپکتے اس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے پلک جھپکتے ہی اس کو اپنے پس میں اپنے پاس موجود پایا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے، کرم والا ہے۔ سلیمان نے کہا، اس تخت کی ہیئت بدل کر اس کو عورت کے سامنے پیش کرو، جب ہم دیکھیں گے کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے ان کو سمجھ نہیں۔ جب وہ آ پہنچی تو اسے کہا گیا، کیا ایسا ہی تیرا تخت ہے؟ اس نے کہا، گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو سلیمان کی بے نظیر طاقت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، اور اس کو ایمان لانے سے روکے رکھا اس چیز نے جس کو وہ خدا کے ماں سوا پوچھتی تھی، بے شبہ وہ قوم کافرین سے تھی۔ اب اسے کہا گیا، محل میں چلو۔ اس نے محل کی ساخت کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی بہہ رہا ہے، اور سوچ کر پار ہونے کے لیے اپنی پنڈلیاں کھولی۔ کسی نے کہا، یہ تو ایک محل ہے جس میں جڑے گئے ہیں۔ آبگی نے کہنے لگی، اے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور میں اب سلیمان کے ساتھ ایمان لاتی ہوں۔ اے اللہ جو پروردگار ہے جہانوں کا۔ چند قابل تحقیق مسائل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے واقعہ سے متعلق چند مسائل قابل تحقیق ہیں جن کا حل ہونا ازبز ضروری ہے، اور وہ ترتیب وار ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ سبا کی تحقیق۔ سبا کے متعلق مفصل تحقیق تو سیل عرم کے بحث میں آئے گی۔ یہاں صرف اس قدر معلوم ہو جانا کافی ہے کہ کوہتانی نسل کی ایک مشہور شاخ سبا ہے۔ یہ اپنے قبیلہ کا جد اعلیٰ تھا، اور اس کا نام عمر یا عبد شمس تھا، اور سبا اس کا لقب تھا۔ یہ معرب مورخین اور جدید مورخین کی تحقیق ہے، اور تورات کا بیان ہے کہ اس کا نام ہی سبا تھا۔ یہ شخص بہت جری اور صاحب ہمت تھا، اس نے زبردست فتوحات کے ذریعہ حکومت سبا کی بنیاد ڈالی۔ سبا کا زمانہ عروج محققین کے نزدیک تقریباً 1100 قاف میم سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ تقریباً 1000 قاف میم اس کی حکومت و طاقت اور عروج کا ذکر داؤد علیہ السلام کی زبور میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اے خدا، بادشاہ کو اپنی عدالتیں عطا کر اور بادشاہ کے بیٹے کو اپنی صداقت دے، وہ تیرے لوگوں میں صداقت سے حکم کرے گا۔ ترسیس اور جزیروں کے سلاطین نظریں دیں گے، اور سبا کے بادشاہ ہدیے گزرانیں گے۔ وہ جیتا رہے گا، سبا کا سونا اسے دیا جائے گا، اس کے حق میں صدا دعا ہوگی۔ زبور 72 سلیمان کا زبور۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور تقریباً 950 قاف میم میں ملکہ سبا نے حاضر ہو کر سبا کا سونا اور جواہرات نظر گزرانے، بلکہ مسلمان ہو کر حکومت سبا کو ہی حضرت سلیمان کے زیر فرمان کر دیا۔ سبا کی حکومت کا اصل مرکز عرب کے جنوبی حصہ یمن کے مشرقی حصہ میں تھا، سبا کی حکومت کا اصل مرکز عرب کے جنوبی حصہ یمن کے مشرقی علاقہ میں تھا، اور دارالحکومت کا نام مآرب تھا۔ اس کو شہر سبا بھی کہتے تھے، اور آہستہ آہستہ اس کا دائرہ وسیع ہو کر مغرب میں حضر موت تک وسیع ہو گیا تھا، اور دوسری جانب افریقہ تک بھی اس کا اثر پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ حبشہ میں ازینہ کا علاقہ سبا کے ماتحت تھا، جس پر معافر ایک سبائی گورنر حکومت کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ معین کی حکومت زوال پذیر تھی، اور سبا نے یمن اور اطراف یمن میں اپنے مشہور قلعے تعمیر کر لیے تھے، اور معین
کے قلعے کھنڈر کی صورت میں بدلتے جا رہے تھے۔ آئی تھنک یہ معین لفظ ہے۔ سبا کی مختلف شاخیں تھیں اور عرصہ دراز کے بعد ان میں سے متعدد شاخوں نے یمن کو مرکز حکومت بنا کر عظیم الشان تمدن اور حکومت کی بنیادیں قائم کی تھیں۔ ان میں سے حمیرہ اور طبابیہ مشہور حکمراں شاخیں ہیں اور ان سے قبل کے سبا کے حکمران ملوک سبا کے لقب سے مشہور ہیں، اور ملوک سبا کا آخری دور حکومت 550 قاف میں بتایا جاتا ہے۔ معجم البلدان دائرۃ المعارف ذکر سبا۔ ملکہ سبا کا نام۔ قرآن عزیز نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے واقعہ میں نہ یہ بتایا ہے کہ اس ملکہ کا نام کیا تھا اور نہ یہ تعین کیا کہ وہ سبا کے دائرہ حکومت کے 3 مرکز یمن، حبشہ، شمالی عرب میں سے کس حصہ میں سے آئی تھی، کیونکہ اس کے مقصد کے لیے یہ دونوں باتیں غیر ضروری ہیں۔ مگر عرب یہود کے اسرائیلی داستانوں میں اس کا نام بلقیس مذکور ہے، اور اہل حبشہ جن کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کی نسل سے ہیں، اپنی زبان یمن ملکہ کا نام ماکدہ بیان کرتے ہیں۔ جہت کے متعلق ترگم میں ہے جیوش انسائکلوپیڈیا سبا کہ اس کا ملک فلسطین سے مشرق میں ہے، اور انجیل میں ہے متی باب 12 آیت 42، لوقا باب 11 آیت 31 کہ فلسطین کے جنوب میں ہے۔ یوسیفوس ارض القرآن ماخوذ از تاریخ یوسیفوس جلد 1 ذکر سلیمان کی تاریخ میں ہے کہ وہ مصر و حبشہ کی ملکہ تھی، اور اہل حبش اور اس کو حبشی نژاد سمجھتے، اور شاہان حبش آج تک فخریہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ سبا بلقیس کی نسل سے ہیں۔ ان روایات میں اہل تحقیق یوسیفوس کی روایت کو غلط کہتے ہیں اور باقی دونوں روایتوں کا حاصل ایک ہی ظاہر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں حصے یمن ہی کے حکومت کے حصے تھے، اور انجیل کے بیان کو زیادہ صحیح مانتے ہیں۔ ماہرین اثریات کہتے ہیں کہ خاص یمن کے علاقہ میں کتبات اور دیگر جفریات سے کسی عورت کا حکمراں کا ہونا ثابت نہیں ہوتا، البتہ شمالی عرب متصل عراق میں 4 قدیم حکمراں عورتوں کے نام ضرور ملتے ہیں، لہٰذا زیادہ امکان یہ ہے کہ ملکہ سبا اسی حصہ سے حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچی ہے۔ ہدہد۔ قرآن عزیز نے بہت صاف اور واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان کا قاصد ہدہد پرندہ تھا، لیکن قانون قدرت اور نیچر کا نام لے کر آج کل کے بعض اہل علم اس قسم کے اعجاز نما واقعات سے بھڑکتے اور ان کے خلاف عقل کہہ کر آیات قرآن کے انکار پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اگر مذہب پر بہت احسان فرماتے ہیں تو آیات کی معنوی تحریف کر کے رقیق تعویلات اور قرآن کی مراد کے خلاف خود ساختہ توجیہات بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ اول پرندہ کا بات چیت کرنا خلاف عقل قرار دیا گیا ہے، اور پھر واقعہ زیر بحث سے متعلق آیت کے معنی بیان کیے گئے اور کہا گیا کہ پہلے زمانہ میں یہ دستور تھا کہ مشرکین اکثر اپنی اولاد کے نام دیوتاؤں اور دیوین کے نام پر رکھ لیا کرتے تھے، جن میں حیوانات کے نام بھی ہوتے تھے، لہٰذا اس جگہ بھی ہدہد سے پرندہ مراد نہیں ہے بلکہ حضرت سلیمان کا قاصد انسان مراد ہے جس کا نام غالباً ہدہد ہوگا۔ لیکن جب ان پر یہ اعتراض وارد ہوا کہ قرآن عزیز نے جبکہ صاف الفاظ میں یہ کہا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ اور پرندوں کا جائزہ لیا، تو ہدہد کو انسان کہنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ تب مولوی چراغ علی نے اس کی یہ توجیہ بیان کی کہ اس جگہ طیر کے معنی فوج کے ہیں، یعنی جب سلیمان نے فوج کا جائزہ لیا، مگر افسوس کہ ان کے یہ معنی بے سند اور عربی لغت کے پیش نظر باطل ہیں، اور یہ مسلم ہے کہ لغت میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہ اہل زبان کے استعمال کے تابع ہے، اور اہل عرب حقیقی اور مجازی کس معنی کے اعتبار سے بھی طیر بمعنی فوج نہیں استعمال کرتے، بلکہ طیر اور طیر متعلقات و اضافات سے مجرد ہونے کی صورت میں صرف پرندہ کے معنی ہی بولا جاتا ہے۔ قرآن عزیز اس زندہ زبان میں نازل کیا گیا ہے جس کو لسان عربی مبین کہا گیا ہے، یہ کسی مردہ زبان میں نہیں اتارا گیا۔ ہر شخص اپنی مرضی کے ماتحت جس لفظ کو چاہے معنی بیان کر دے۔ ایک شخص اصحاب فیل کے اصل واقعہ کا انکار کرنا چاہے تو طیرن ابابیل میں طیر کے معنی بدشگونی کے اختیار کر لے، اور دوسرا شخص اگر ہدہد سلیمان کو پرندہ تسلیم کرنے سے منکر ہو تو وہ تفقد الطیر میں طیر کے معنی فوج کے بیان کر دے، خواہ دونوں معنی اپنے اپنے مقام پر لغت عربی کے لحاظ سے قطعاً غلط اور محاورہ عرب کے اعتبار سے باطل ہی کیوں نہ ہو۔ سخت تعجب ہے مولانا سید سلیمان ندوی سے کہ اس مقام پر مولوی چراغ علی کی تاویل باطل کا رد کرنے کے باوجود اس مسئلہ کو عقلی بنانے کے خیال میں یہ تحریر فرما رہے ہیں، اور اگر پرندوں کا بولنا اب بھی کھٹکتا ہے تو فرض کر لو کہ نامہ بر
کبوتروں کی طرح تربیت یافتہ نامہ بر ہدہد ہوگا، اور اس کے بولنے سے مقصود اس مضمون کا خط اس کے پاس ہونا سمجھ لو، جیسا کہ خود اس موقع پر قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان نے خط دے کر اس کو ملکہ سبا کے پاس بھیجا، اسی طرح پہلے بھی خط دے کر آیا ہوگا۔ عرض القرآن جلد 1 صفحہ 268۔ تعجب اس لیے ہے کہ جبکہ قرآن عزیز منطق الطیر کو اور نملہ اور ہدہد کے واقعات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے عظیم الشان نعمت اور بے غایت احسان ظاہر کر رہا ہے، اور قرآن عزیز کا سیاق و سباق ان واقعات کو ایسے انداز میں ہونا بیان کرتا ہے جس سے ہدہد کا پرندہ ہونا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے باتیں کرنا صاف اور صریح معلوم ہوتا ہے، تو چند فطرت پرستوں کے بے دلیل انکار اور حقائق ثابتہ کو اپنے ناقص علم میں محدود مان کر وحی کے دیے ہوئے علم کے انکار پر اصرار کی خاطر سید صاحب نے کیوں ایسی تعویل بیان کی جو قرآن عزیز کے بیان کردہ مقصد کے خلاف ہے؟ نیز کسی واقعہ کا تورات یا اسرائیلی روایات میں منقول ہونا اس کے باطل اور لغو ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جب قرآن عزیز یا احادیث صحیحہ بدلائل اس کے باطل ہونے کو واضح کریں یا قرآن و حدیث کے روشن اصول و مسلمات کے خلاف وہ کوئی بات بیان کریں یا ایسی تفصیلات نقل کریں کہ جو قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہے اور عقل و درایت کی نگاہ میں لغو اور فضول ہے، تو بے شبہ اس قسم کی تمام اسرائیلی روایات قابل رد ہیں، لیکن ایک واقعہ بصراحت قرآن یا حدیث میں موجود ہے اور تورات یا اسرائیلی ادبیات بھی اسی طرح کا واقعہ نقل کرتی ہیں، تو محض اس لیے کہ یہ واقعہ اسرائیلی روایات میں بھی مذکور ہے، اس کو غلط قرار دے کر قرآن کے صاف اور صریح مطالب میں بھی تحریف یا رقیق تعویلات کا باب کھول دینا ہرگز جائز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے برعکس اسرائیلی ادبیات میں منقول شدہ واقعہ کو قرآن اور حدیث کے مصرحہ واقعہ کی تائید میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان کا پانی کے لیے مہندس تھا، زمین کے اندر جس جگہ بھی پانی ہوتا اور لشکر کو ضرور پیش آتی تو ہدہد بتا دیتا تھا کہ اس جگہ اس قدر گہرائی پر پانی، اور حضرت سلیمان جنوں سے کھدائی کرا کر پانی کو کام میں لاتے۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 21۔